السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، توحید اور توحید کے بعض اہم مسائل جسے میں نے وصول الایمان نامی کتاب کی شرح کرتے ہوئے بیان کیا، لیکن یہاں اسی توحید کی ایک قسم جو توحید الوہیت ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ قرآن کی روشنی میں کچھ دلائل دیے گئے تھے، لیکن آج کے درس میں سنت سے حدیث کی روشنی میں توحید الوہیت کے بعض دلائل کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، اور ہم تمام لوگوں کو سن کر کے سمجھ کر کے اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ توحید یہ بہت اہم ہے، اور توحید کے 3 اجزاء، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات میں توحید الوہیت کا معاملہ بڑا اہم ہے، اور توحید الوہیت کے تعلق سے اور اس کی اہمیت کے تعلق سے یہاں صاحب کتاب حفظہم اللہ یا رحمہم اللہ نے جو دلائل پیش کیے ہیں، ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں ایک بات آپ تمام کو جاننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دین کی تعلیم سے روشناس کرتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے، لیکن بسا اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم مقام کو پہنچتے تو خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کے تعلق سے، اس مسئلے کے خد و خال کے تعلق سے استفسار کرتے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے ان سے کہا، اے معاذ، کیا اللہ رب العالمین کے حقوق کو آپ جانتے ہیں؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد۔ اے معاذ، اللہ رب العالمین کا حق بندے پر کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم۔ اللہ اور اللہ رب العالمین کے بعد اس کے رسول جانتے ہیں زیادہ، یعنی سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین کی علم کے بعد دوسروں کا علم کچھ حد تک زیادہ ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ کا، اور اللہ کے بعد پھر رسول کا، اور رسول کے بعد صحابہ کرام اور وغیرہم کا۔ یہ ترتیب ہے، یعنی صحابی جو جواب دیتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہی جانتے ہیں، نہیں، پہلے کیا؟ اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے خالق، مالک، رازق ہونے اور اس کے اسماء و صفات میں یکتا ہونے کی جانب خود کو کرتے ہیں، اور بتلاتے ہیں کہ اللہ کل ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور اس کا علم سب سے زیادہ قوی اور زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے۔ پھر آپ نے کہا، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے کا حق، اللہ کا حق بندے کے تئیں یہ ہے کہ بندہ اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور اس اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی طرح کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی کسی انسان کو بھی نہیں،
کسی حیوان کو بھی نہیں، کسی شجر کو بھی نہیں، کسی حجر کو بھی نہیں، کسی دیوی دیوتا کو بھی نہیں، کسی مزار والے کو بھی نہیں، کسی بابا کو بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں منفرد ہے، یعنی بندہ جب عبادت کرے تو اپنی کل عبادت اسی اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے، یہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتدری ما حقہم علیہ، اللہ کا حق بندے پر کیا ہے یہ تو سمجھ گیا، لیکن بندے کا حق اللہ پر کیا ہے اس کے تعلق سے بتلائیے۔ پھر آپ نے جواب کیا دیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے بعد اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا، بتلایا، اللہ یعذبہم، کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو عذاب میں گرفتار نہ کرے، یہ دونوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو یہاں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ نحو الیمن قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات، الحدیث رواہ البخاری۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفیر بنا کر کے یمن کی جانب دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجنے لگے تو آپ نے ان سے کہا کہ معاذ سنو، انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، بابو آپ تشریف لے جا رہے ہو اہل کتاب کی جانب، آپ اہل کتاب کے یہاں دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہو، سنو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ، تو سب سے پہلے آپ ان کو جس چیز کی طرف دعوت دینا وہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، یعنی سب سے پہلے اس قوم کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلانا۔ جب وہ لوگ اس چیز کو جان لیں کہ واقعی اللہ ایک ہے، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، اور پھر اس کا اقرار کرنے لگے، تب آپ کیا کہیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، تو پھر دوسرے نمبر پر آپ بیان کرنا اور بتلانا ان کو کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، یعنی دن اور رات میں آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس کو ادا کرنا۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، کہ جب وہ اس کا بھی اقرار کرنے لگیں، یعنی نماز کی اہمیت فضیلت کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے لگیں، نمازوں کا قیام کرنے لگیں، تب آپ کہنا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، صدقات کو فرض کیا گیا ہے، جس کا معاملہ کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، آپ کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور آپ کے محتاجوں میں، قلاش لوگوں میں، پریشاں حال لوگوں میں، حاجت مندوں میں، ضرورت مندوں میں اس مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طول طویل حدیث کے اندر یہ بھی بیان ہے کہ جب صدقات کی وصولی کرنے کے لیے جانا تو پھر ایک بات یاد رکھنا کہ ان کے نفیس مالوں کو لینے سے پرہیز کرنا، کیونکہ مظلوم اور اللہ رب العالمین کی بد دعا کے مابین کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرنا، آسانی کا معاملہ کرنا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو اس جگہ دیا ہے۔ تیسری روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وفات پا گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی معبودان باطلہ کو مانتا تھا، تسلیم کرتا تھا، ان سے اپنی صدائیں، ان کے سامنے اپنی صدائیں لگاتا تھا، ان سے اپنی ضرورتوں کو طلب کرتا تھا، دخل النار، تو وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بلانے والا شخص جہنمی ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ اسے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جگہ دیا ہے۔ ایک چوتھی روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا
اس حال میں کہ اس نے اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایسے ہی اس کے بنسبت وہ شخص جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ دنیا کے اندر کسی چیز کو شریک ٹھہراتا رہا ہو اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ دخل النار، وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جگہ دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو اس حدیث سے ایک دم ظاہر اور باہر ہے کہ ہم اور آپ انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے، اور ہمیں اس اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید کرنی چاہیے، پرعزم رہنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، مشتاق رہنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین سے بروز قیامت ملاقات کریں گے، یعنی ملاقات کا شرف ہمیں بھی ہوگا اور ہمارے علاوہ غیر لوگوں کو بھی اللہ سے ملاقات کا شرف ہوگا۔ لیکن ہمارے ان کے ملاقات کا معاملہ کیا ہوگا کہ جب ایک مومن ملاقات کرے گا، جب ایک موحد ملاقات کرے گا تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا، وہ بھی اللہ رب العالمین سے خوش ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ایک غیر اللہ کا پجاری جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس باب اور اس مسئلے کی وضاحت میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں جنہیں خوف طوالت کی وجہ سے حذف کیا جا رہا ہے۔ ایک اور مسئلہ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ توحید الوہیت کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور تمام انبیاء تمام رسولوں کی دعوت کا محور اور مرکز، اساس اور بنیاد یہ توحید الوہیت تھی۔ اور اس کے تعلق سے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ توحید الوہیت وصولوں کے اعتبار سے، توحید کے تینوں قسموں کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے اور سب سے زیادہ مکمل ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور جو شخص توحید الوہیت کو اپنا لیتا ہے، یقین جانے کہ انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے توحید ربوبیت کا سچے دل سے پرستار بن سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے صحیح اسما کو مان سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے اوصاف و کمالات پر بھی انشاءاللہ اس کا یقین ہو سکتا ہے۔ اور جب ایک انسان توحید الوہیت کو اپنا لے گا تو یقین جانے کہ اس کی بھی اصلاح ہوگی اور پوری انسانیت کی بھی اصلاح اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ یہی توحید الوہیت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ یہی توحید الوہیت ہے کہ اللہ رب العالمین کو یکتا مان کر کے اسی اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور چیز کو شریک نہ کیا جائے۔ آگے مؤلفین بیان کرتے ہیں وَخَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ وَشَرَعَ الشَّرَائِعَ لِقِيَامِهِ وَبِوُجُودِهِ يَكُونُ الصَّلَاحُ وَبِفَقْدِهِ يَكُونُ الشَّرُّ وَالْفَسَادُ، کہ توحید الوہیت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو بھی اسی توحید الوہیت کے لیے پیدا کیا، اور شریعت کا جو قیام ہے اسی توحید الوہیت کے لیے ہے۔ ایک آدمی جب اللہ رب العالمین کا حقیقی بندہ بنتا ہے، اللہ رب العالمین سے حقیقی محبت کرنے والا بنتا ہے، تو اسلام کے مخالف کسی عمل کو نہ وہ برداشت کرتا ہے نہ وہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی وہ من کل الوجوہ یکسو ہو کر کے عبادت بھی کرتا ہے۔ اور ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ توحید الوہیت کو اپنانے سے انسان کی اپنی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اور توحید الوہیت کے فقدان سے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گھر اور خاندان کے اندر، معاشرے اور قبیلے کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ فساد بھی ہو سکتا ہے، شر بھی پھیل سکتا ہے، برائیاں بھی پنپ سکتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توحید یہ تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا محور اور مرکز اور زبدہ اور مکھن اور خلاصہ تھا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو اسی توحید الوہیت کی اساس کو قائم کرنے اور اسی توحید الوہیت
کے پرچار کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، کس لیے؟ کہ لوگ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور طاغوت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، کل ما عبد من دون اللہ، ہر اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی لوگ عبادت کر رہے ہوں ان کی عبادت کی جائے تو اس سے لوگ رک جائیں، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت سے رک جائیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی، یہاں کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی، آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی، یعنی وحی ایک تھی، وہ وحی کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا تھا کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور تم سب کے سب میری عبادت کرو، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی جانب تذکیر کرنے کے لیے رسولوں کو اس دار فانی کے اندر بھیجا تھا۔ ایسے ہی ایک اور بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ توحید الوہیت تمام انبیاء کرام کی دعوت کی مفتاح ہے، یعنی یہ کنجی ہے، یہ کنجی ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ اسی توحید کی پرچار کے لیے اور لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی جانب بلانے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے میں نے رسولوں کو بھیجا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہاں اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کہتا ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اور کیا کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اے میری قوم، اے میرے ماننے والو، اے میرے معاشرے کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، افلا تتقون، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی جانب تلقین کی گئی کہ ایک مرد مومن کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ رب العالمین یہاں کہتا ہے کہ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اور کیا کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ یعنی رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو بچنے کی من کل الوجوہ تلقین کریں کہ لوگوں
اللہ سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تائید اور توثیق میں تم نہ پھنسو۔ ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، لیکن غیر اللہ کی عبادت کرو گے تو تم ناکام بھی ہو جاؤ گے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اور درس تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، آپ لوگ تھوڑا سا صبر کریں، کہ توحید الوہیت کے تعلق سے رسولوں اور ان کی امتوں کے درمیان اختلاف ہوا، کیونکہ توحید ربوبیت کو ہر کوئی تسلیم کرتا تھا، لیکن توحید الوہیت یعنی اپنی عبادت کو لوگ خاص نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توحید عبادت کی طرف رسولوں کا دعوت دینا، تمام رسولوں کا دعوت دینا، یہ توحید الوہیت کی جانب تمام رسولوں کو دعوت دینا ہے، اور اسی توحید الوہیت کے دعوت سے اپنی دعوت کی شروعات بھی کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں کو اسی لیے بھیجا کہ لوگ، ہر قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کریں، اور اسی وجہ سے انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان جو وجہ اختلاف بنا کہ وہ لوگ رب مانتے تھے، لیکن الہ وہ ایک سے زائد مقرر کیے ہوئے تھے، اپنے من پسند معبودوں کو وہ لوگ خاص کیے ہوئے تھے، اور اپنی ضرورت کے وقت ان سے مانگتے تھے، اپنی پریشانیوں کے وقت اپنی پریشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ شرک پر باقی رہنا چاہتے تھے، بتوں کی عبادت پر باقی رہنا چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں نے آپس میں سوال اور جواب کر کے، کچھ کہہ کر کے، کچھ سن کر کے، کچھ سنا کر کے، کچھ بتا کر کے، کچھ کی توضیح کر کے اپنی قوم کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قوم نوح علیہ السلام کے تعلق سے، کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ یہ سورہ نوح کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، دعوت جب نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو پیش کی تو ان لوگوں نے کہا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ہی ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ اور مزید فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔ یہاں ایک بات میں واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ود، یہ سوا، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ کون تھے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے وہ بت تھے جنہیں ان قوم والوں نے بنا لیا تھا، اور ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ان بتوں کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا پاٹ ہوتی رہی۔ ود کا معاملہ ہے، یہ دومت الجندل میں قبیلہ کلب کا بت تھا۔ سوا یہ ساحل بحر کے قریب قبیلہ حذیل کا بت تھا۔ یغوث یہ سبا کے قریب جرف جگہ میں مراد اور بنی غطیف کا بت تھا۔ یعوق یہ ہمدان قبیلے کا تھا، اور نصر حمیر قوم کے قبیلہ ذوالقلہ کا معبود رہا۔ اس بات کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی اپنی تفسیر کے اندر اور فتح القدیر میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ پانچوں افراد قوم نوح کے نیک آدمیوں کے نام تھے، یعنی یہ پانچوں نام جو تھے یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی، جب یہ لوگ مر گئے، تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویر بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو، تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کی تصویر سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کر کے رکھنے والے فوت ہو گئے، تو شیطان پھر آیا اور ان کی باقی نسلوں کو یہ کہہ کر کے شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے دادا اور تمہارے پرکھے
یہ تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اس طرح سے معاشرے کے اندر قوم نوح میں شرک آیا اور لوگوں نے ایسے عبادت کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ہود علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا، کہتا ہے اللہ رب العالمین قالوا اجئتنا لتأفکنا، قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ یہ سورہ احقاف کی آیت ہے، سورہ احقاف کی یہ آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین کہ جب ان کے یہاں یعنی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ جواب دیا قوم نے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ کیا آپ اسی لیے آ رہے ہیں کہ آپ ہم کو ہمارے معبودوں سے دور کر دیں، ہم ان کی پرستش نہ کریں، ہم ان کی عبادت نہ کریں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔ یہ کون کہا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہود علیہ السلام کے قوم والے یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ یہ سورہ ہود کی 53ویں آیت ہے، سورہ ہود کی 53 نمبر کی یہ آیت ہے۔ یہاں اس 53 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین کہ ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دیا تو اس قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لے آ، کوئی دلیل لاؤ ہمارے پاس، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، آپ کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اپنی معبودوں سے دور ہونے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور سنو اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایسے ہی صالح علیہ السلام کے قوم والوں نے ان سے کہا، کیا کہا صالح علیہ السلام کے قوم والوں نے؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا یا صالح قد كنا فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ صالح علیہ السلام کے قوم والوں نے ان سے کہا کہ اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے ہم تجھ سے بڑی ساری امیدیں لگائے ہوئے تھے، بڑی ساری آس تھی تم سے، لیکن سنو کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمارے والد بھی کرتے تھے، ہمارے دادا بھی کرتے تھے، ہمارے پردادا بھی کرتے تھے، کیا تو اس سے روکنے کے لیے آیا ہے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور سنو ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ یہ بات کس نے کہا؟ ہود علیہ السلام کے قوم والوں نے ان سے کہا۔ پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کے قوم والوں نے کہا، کیا کہا؟ اس کو بھی سن لیجئے۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دیا تو اس قوم کا معاملہ کیا ہوا
کہ اس قوم کے لوگوں نے بھی آپ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے؟ اصلاتک تعمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تیری عبادت تجھے یہی سبق دیتی ہے، یہی تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کی عبادت نہ کریں؟ یہ قوم کہہ رہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں، یعنی ہم اپنے مالوں کی اپنے اعتبار سے خرچ کرنا چھوڑ دیں۔ سنو، انک لانت الحلیم الرشید، تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ یہ کون کہا؟ شعیب علیہ السلام کے قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا۔ ایسے ہی کفار قریش کا معاملہ ہے، کفار قریش کا معاملہ ہے۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ آگے پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق۔ یہاں کافروں کا معاملہ ہے کہ کافروں نے کیا کہا؟ کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے انہیں ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کفار نے کہا اس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے کہ جب آپ نے دعوت کو عام کیا تو قوم والوں نے کیا کہا؟ یہ تو ساحر ہے، یہ مجنوں ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ تو عجیب مائنڈ کا آدمی ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، چلو بھائی اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض نہیں ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت بات ہے، یہ صرف من گھڑت باتیں کرتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو کہا۔ یعنی یہاں جو بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم والوں کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن قوموں کا معاملہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں کو دھتکار دیا، خوب مناقشہ کیا، اور مناقشے کے بعد ہی بہت سارے لوگ ایمان لائے اور بہت سے لوگ ایمان سے محروم رہ گئے۔ ایسے ہی آگے بیان کرتا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ اللہ رب العالمین یہاں بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَإِذْ رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم ان سے مسخرہ کرنے لگتے ہو۔ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ یعنی جب لوگ رسول کو دیکھتے تو مذاق کرنے لگتے ہیں، ارے یہ فلاں ہے، اسی کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر جمے رہے
ورنہ اس نے تو ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یعنی یہ جو رسول ہے یہ ہمارے معاشرے میں گھوم رہا ہے، دعوت دے رہا ہے ہم کو، یہ تو ہم کو ایک اللہ کی طرف آنے کی بار بار دعوت دیا، بہت پریشان کیا، لیکن ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہے اور اس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور جب یہ عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ انہم کالانعام انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے۔ یہ سارے نصوص اس بات پر دلیل ہیں کہ توحید الوہیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں نے توحید الوہیت کی جانب اپنی اپنی قوموں کو بلایا ہے، اور دعوت کا مقصد اور محور یہی توحید الوہیت ہی رہی ہے۔ اور توحید الوہیت کے تعلق سے انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان خوب اختلاف بھی ہوا ہے، مناقشہ بھی ہوا، مجادلہ بھی ہوا، بحث و تکرار بھی ہوئی ہیں، اور ایسے ہی یہی وہ توحید الوہیت ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی توحید الوہیت کے پرچار کے لیے رسولوں کو بھیجا تھا۔ اب ایک بات اور واضح ہو چکی ہے کہ تمام نصوص دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہر اعتبار سے ہونی چاہیے، اور انسان کو اب اللہ کی عبادت میں خوب مخلص ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے، اور اس کی عبادت میں کسی اور چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ صحیح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل۔ اور دوسری حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل، کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ میں جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ پہلے لوگوں کو ایک اسلام کی طرف بلایا جائے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلایا جائے، ایک رسول کی طرف بلایا جائے، نماز کی طرف بلایا جائے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی طرف بلایا جائے، اور پھر اس کے بعد جب بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین کے رسول پر ایمان لے آئے، نمازوں کو قائم کرنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو ایسے شخص کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے ذمے ہوگا، اور اس کا مال اور اس کا خون اسلام کے حق میں مامون اور محفوظ ہوگا۔ جو شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لے، اس کا معاملہ اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی اس دھرتی پر عبادت ہو رہی ہے اس کا انکار کرے، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے مال کو، اس کے خون کو حرام سمجھا جائے گا، محفوظ سمجھا جائے گا، اور اس کا حساب اللہ رب العالمین کے ذمے ہوگا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید الوہیت کے دلائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔